بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل خطبۃ، ہر ایسا خطبہ جس میں تشہد نہیں ہے، تشہد یعنی اللہ کی تعریف، اللہ کی ثنا، مدح سرائی، لیس فیہا تشہد، جس خطبے میں اللہ کی حمد و ثنا نہیں ہے تو وہ کٹے ہوئے ہاتھ کی مانند ہے، فَهِيَ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ، کٹے ہوئے ہاتھ کی مانند ہے۔ امام ترمذی نے اس کو نقل کیا اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔ کٹے ہوئے ہاتھ کی مانند، کل ید الجذمائی کہنا اور ید الجذمہ سے تشبیہ دینا بے فائدہ ہونے میں ہے۔ جیسے کٹا ہوا ہاتھ ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا، اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اسی طرح خطبے کے بغیر نکاح بھی بے نفع ہے، بے برکتی والا ہے، خیر و برکت اس میں نہیں ہوگی۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل امر ذی بال، ہر اہم کام، ہر محتم بالشان کام، لا یبدأ فیہ بالحمد للہ، جو نہ شروع کیا جائے اللہ کے لیے حمد سے، بالحمد للہ، الحمد للہ کو اعراب حکائی کے طور پہ تو بالحمد للہ، ورنہ بحمد اللہ یا بالحمد للہ، اللہ کی حمد و ثنا سے جس کو شروع نہ کیا جائے فہو اقطع، تو وہ دم بریدہ رہتا ہے، وہ بے برکتی والا، بے برکت رہتا ہے۔ رواہ ابن ماجہ، ابن ماجہ نے نقل کیا ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت، حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعلنوا هذا النکاح، اس نکاح کا اعلان کیا کرو، وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ، اور نکاح مسجدوں میں کیا کرو، وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفُوفِ، اور نکاح کے وقت دف بجایا کرو۔ اس حدیث شریف سے نکاح کا اعلان کرنا مستحب ہونا ثابت ہوتا ہے، اور مسجدوں میں نکاح کرنا بھی مستحب ہونا معلوم ہوتا ہے۔ یہ امر اعلنوا اور اجعلوا دونوں استحباب کے لیے ہے۔ وعن محمد بن حاطب الجمحی، حضرت محمد ابن حاطب جمحی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، قال فضل ما بین الحلال والحرام
الصوت والدف فی النکاح، حلال اور حرام کے مابین امتیاز نکاح میں آواز اور دف بجانا ہے۔ فصل ما بین الحلال والحرام الصوت، حلال و حرام نکاح کے درمیان امتیاز اور حد فاصل آواز ہے۔ آواز لگا دو کہ نکاح شادی ہونے جا رہی ہے، نکاح کا اعلان ہو رہا ہے، تو اس سے حلال ہونا ثابت ہو جائے گا، اور دف بجانا ہے۔ یہاں الصوت سے مراد لوگوں کے درمیان اعلان کا ذکر ہے، نکاح کے اعلان کو بتلانا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بغیر آواز اور دف کے نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا، کیونکہ دو گواہوں کے سامنے بھی نکاح ہو جاتا ہے۔ لہذا الصوت والدف سے اعلان کا استحباب معلوم ہوتا ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے، کہتی ہیں کانت عندی جاریۃ من الانصار، کہ میرے پاس انصار کی ایک لڑکی بیٹھی تھی، میرے پاس ایک انصاری لڑکی تھی، زوجتها، جب میں نے اس کا نکاح کر دیا، زوجتها میں نے اس کا نکاح کر دیا، کسی سے نکاح کر دیا حضرت عائشہ نے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عائشہ، اے عائشہ، الا تغنین، کیا تم گانے کے لیے کسی سے کچھ نہیں کہہ رہی ہو؟ الا تغنین، کیا تم گانے نہیں گا رہی ہو، گانے کے لیے کچھ گیت کے لیے نہیں کہہ رہی ہو؟ فإن هذا الحي من الانصار يحبون الغناء، کیونکہ انصار کا یہ قبیلہ اس کو گانا، گیت بہت پسند ہے۔ رواہ ابن ماجہ، رواہ ابن حبان فی صحیحہ، ابن حبان نے صحیح ابن حبان میں اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ حضرت عائشہ کے پاس انصاری ایک لڑکی رہا کرتی تھی، اس کا نکاح حضرت عائشہ نے کر دیا تھا، تو ان کے قرابت داروں میں سے جو یہ لڑکی ان کے قرابت داروں میں سے جس کی تھی، کسی نے کہا تھا کہ اس کو اپنے پاس پالنا پوسنا ہے، تو انہوں نے اس کو اپنے پاس پالا پوسا تھا، یتیم لڑکی تھی، حضرت عائشہ نے اپنے پاس پالا پوسا، پھر اس کا نکاح کر دیا۔ وعن ابن عباس قال انکحت عائشۃ ذات قرابۃ لها من الانصار، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے ایک لڑکی کا نکاح کیا۔ انکحت عائشۃ ذات قرابۃ لها من الانصار، جو انصاری تھی اور ان کے قرابت داروں میں سے تھی، انصاری تھی اور ان کے قرابت داروں میں سے تھی۔ فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کہاں؟ اپنے گھر تشریف لائے۔ فقال اہدیتم الفتاة، تو آپ نے آ کر پوچھا، کیا تم نے اس لڑکی کو جس کا نکاح ہوا ہے اس کے خاوند کے گھر بھیج دیا ہے؟ اہدیتم الفتاة، گھر بھیج دیا ہے؟ قالوا نعم، تو لوگوں نے کہا ہاں بھیج دیا ہے۔ قال ارسلتم معها من تغنی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم نے اس کے ساتھ بھیجا ہے اس کو بھی جو گیت گائے، گانے والوں کو بھی ساتھ بھیجا ہے؟ قالت لا، تو حضرت عائشہ نے کہا نہیں تو۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الانصار قوم فیہم غزل، کہ انصار ایسے لوگ ہیں جن میں گیت کو، گانے بجانے کو پسند کیا جاتا ہے، گانے کا اشتیاق رہتا ہے۔ فلو بعثت معها من يقول، تو کاش تم اس کے ساتھ کسی ایسے شخص کو بھیج دیتی جو یہ گاتا ہوا جاتا، من يقول اتیناکم اتیناکم فحیانا وحیاکم، اتیناکم اتیناکم فحیانا وحیاکم، رواہ ابن ماجہ، کہ ہم تمہارے پاس آئے، اتیناکم، ہم تمہارے پاس آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی اور تمہیں بھی سلامتی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ہمیں تمہیں سب کو سلامتی سے رکھے۔ فحیانا وحیاکم، رواہ ابن ماجہ، ابن ماجہ نے اس کو نقل کیا ہے۔ پورا شعر یہ ہے، اتیناکم اتیناکم فحیانا وحیاکم، ولولا الحنطة السمراء لم تسمن عذراکم، ولولا الحنطة السمراء لم تسمن عذراکم، ہم تمہارے پاس آئے ہم تمہارے پاس، اللہ ہمیں تمہیں حیات جاویدانی عطا کرے، نیک کام کریں اور حیات جاویدانی جنت میں ملے۔ اگر سرخ گیہوں نہ ہوتے تو تمہاری کنواریاں گداز بدن والی نہ ہوتی۔ لولا الحنطة السمراء لم تسمن عذراکم، اس مصرے کی جگہ بعض لوگوں نے ولولا العجوة السوداء ما كنا بواواکم، کہ اگر سیاہ کھجوریں نہ ہوتی تو ہم تمہارے مکانوں میں نہ رہتے۔ یہ حدیث شریف مکمل ہوئی۔ اس کے بعد حدیث ہے، عن سمرۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ایما امرأة زوجها ولیان فہی للأول منہما ومن باع بیعا من رجلین فہو للأول منہما۔ حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عورت کے نکاح کو دو ولی کر دیں، جس عورت کے نکاح کو دو ولی کریں، فہی للأول، تو وہ عورت ان دونوں میں سے اس کے لیے ہے جس کے ساتھ نکاح پہلے ہوا ہے۔ فہی للأول، تو یہ عورت اول کے لیے ہے، منہما، ان دونوں میں سے۔ ومن باع بیعا من رجلین، اور جو شخص دو آدمیوں سے بیع کرے، فہو للأول، تو جس سے پہلے بیع ہوئی ہے اسی کا وہ سامان ہوگا اور قیمت اسی کو دی جائے گی۔ منہما، ان دونوں میں سے جس سے پہلے بیع ہوئی ہے، خرید و فروخت ہوئی ہے، اسی سے یہ معاملہ صحیح قرار پائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ دو نکاحوں میں سے پہلا نکاح درست ہوگا اور دو بیعوں میں سے پہلی بیع درست ہوگی۔ رواہ الترمذی و ابو داود والنسائی والدارمی، امام ترمذی، ابو داود، نسائی اور دارمی نے نقل کیا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔